اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا ولأہلہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم بأی ذنب قتلت۔ کل بلوچستان مچ میں ایک دلخراش سانحہ وقوع پذیر ہوا اور پھر ایک مرتبہ شیعیان پاکستان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی۔ 11 شیعہ افراد کو بڑی بے دردی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں اور قتل کر دیا گیا۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ بأی ذنب قتلت، ان مزدوروں کا گناہ کیا تھا جس پر بے دردی کے ساتھ ان کی گردنیں کاٹی گئیں۔ ایک ہی خاندان کے 8 افراد، اور یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے۔ کئی عشروں سے ہم پاکستان کے اندر اپنے مکتب کے افراد کا قتل عام دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت جو بہت زیادہ ریاست مدینہ کا نام لے کر رونا روتی ہے، کیا ریاست مدینہ کی یہی ذمہ داری ہے؟ کیا ریاست مدینہ کا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا ریاست مدینہ خاموش رہے گی؟ کیا پاکستانی ادارے، ایجنسیاں، پاک فوج، جن پر پوری پاکستانی قوم کا روپیہ خرچ ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہماری قوم کے افراد نے وہاں اب بھی دھرنا دے رکھا ہے، اب بھی لاشیں لے کے وہاں بیٹھے ہیں، اور یہ تسلسل ہے۔ کہاں ہے وہ رد الفساد؟ کہاں ہے نیشنل ایکشن پلان؟ اگرچہ اس سے انکار نہیں ہے کہ ہماری فوج نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا، اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ دہشت گردی بہت کم ہوئی، لیکن آپ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ شیعوں کا قتل عام نہیں ہو رہا۔ تسلسل سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم مسلسل چیختے اور چلاتے رہتے ہیں اور آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ محرم سے پہلے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کی خباثت سامنے آئی، ساہیوال سرگودا کی مسجد کو گرایا گیا، کوہاٹ میں ایک شیعہ بچے کو اذیتیں دی گئیں، اسلام آباد یونیورسٹی کا واقعہ سامنے موجود ہے۔ اس قسم کے کئی واقعات محرم پہ اور چیلم پہ اتنی بڑی زیادتی، مجلسیں رکوائی گئیں، جلوسوں کے آگے رکاوٹیں ڈالی گئیں،
FIRs کاٹی گئی جو ابھی تک واپس نہیں لی گئی، پولیس گردی اور پولیس زیادتی پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ آج ہمیں 11 شہادتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور 11 لاشیں ہماری قوم اٹھا کے سڑکوں پہ بیٹھی ہے اور ریاست مدینہ کو آواز دے رہی ہے۔ کہاں ہے ریاست مدینہ؟ آئے ہمارے لاشوں کو دیکھے، آئے ہمارے جوانوں کو دیکھے، آئے ان سسکتی ہوئی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھیں۔ اسلام آباد میں کل ہی ایک واقعہ ہوا، ایک بچے کو پولیس نے گولیوں سے بھون ڈالا۔ اسلام آباد میں ایک سوگوار ماحول بن گیا، اور پاکستانی چینلز نے اس ایک بچے کے معاملے کو بھرپور کوریج دی، لیکن یہاں 11 لاشیں پڑی ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، کوئی سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ پولیس گردی، پولیس کا کردار جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اداروں کا کردار جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ کب تک ہماری قوم خاموشی سے، صبر سے ان مصائب اور آلام کو جھیلتی رہے گی؟ کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ہم خبردار کرتے ہیں، ہم آگاہ کرتے ہیں ریاست مدینہ کے ذمہ داروں کو، پاکستان کے پریزیڈنٹ علوی صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل صاحب کو، باجوہ صاحب کو، ہمارے ان مقتولوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ کب تک ہماری قیادت، ہمارے علماء، ہمارے لوگ اپنی قوم کو صبر کی تلقین کرتے رہیں گے؟ بہت ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم قانون کو ہاتھوں میں لیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم جواب بالمثل دیں۔ ہم ایسے اقدام کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اس ملک کے اندر، ریاست کے اندر ریاست قائم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم ان قوانین کی بالادستی کو توڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے صبر کا بھی امتحان نہ لیں۔ ہماری مسجدیں گرائی جائیں، ہماری عزاداری روکی جائے، ہمارے جلوسوں کو روکا جائے، ہمارے لوگوں کو 4 شیڈول میں ڈالا جائے، ہمارے لوگوں کو بے جا اور بے گناہ FIRs کاٹی جائیں اور انہیں واپس نہ لیا جائے۔ آج ہمیں مچ کا سانحہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ملت تشیع بالخصوص بلوچستان کے ان مومنین اور ماں بہنوں سے ہم اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری قوم آپ کے دکھ درد میں اس وقت آپ کے ساتھ شریک ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ان کے قاتل اپنے کیفر کردار تک نہ پہنچے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ آپ سے ہمارا وعدہ ہے، اگر ریاست مدینہ کے ذمہ داروں نے کوئی اقدام نہ کیا، اداروں نے اپنا کردار ادا نہ کیا، تو پھر ہم اپنا حق رکھتے ہیں
للظالم خصما وللمظلوم اونا، مولا کائنات کے اس فرمان کے مطابق کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہم پھر میدان عمل میں اور میدان کارزار میں بے خوف اور بے خطر داخل ہو جائیں گے اور ہر ممکن اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آواز ان اداروں تک پہنچے گی اور ذمہ دار ریاست مدینہ کے وزیر اعظم، صدر مملکت، چیف آف آرمی اسٹاف اپنا کردار ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔